हजार ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر جسے آج سے 3000 سال قبل ایک دیو ہیکل قوم نے تعمیر کیا تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں ایک مصنوعی جنت بھی بنائی گئی۔ یہ وہی گمشدہ شہر ہے جسے سینکڑوں سال سے خزانے کی لالچ میں لوگ تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ جب ایک شخص عرب کے صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا، پھر اس نے کیا دیکھا تھا؟ آج ہم اس پر اسرار شہر اور اس کی مکمل تاریخ کو اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ قوم عاد اپنے دور کے سب سے طاقتور ترین قوم تھے۔ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ قد آور اور توانا تھے۔ مال و دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھی۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند مقامات پر بسنے اور بلند و بالا عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد اولا اور دوسرے کو عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد اولا سام بن نوح کی اولاد تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ عاد اولا کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ہود بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ یہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہیں عاد ارم کہا جاتا تھا اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا گیا۔ اس شہر کو ذات العماد بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ستونوں والا شہر ہے۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی بعد بسا اور کافی ترقی یافتہ تھا۔ عاد ارم کے لوگ کم از کم 12 گز لمبے ہوا کرتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کو ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ ان کے شہر کے 4 دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے ستون تھے۔ اللہ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا؟ یعنی ارم شہر والوں سے، جو بڑے بڑے ستونوں والے عمارتوں میں مسکن بناتے تھے، اور وہ لوگ جن کے زور قوت کے برابر کوئی قوم ان کے ملک